اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں تیسرے درس میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ اعراب کی قسمیں. اعراب کی قسمیں. اعراب چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو، چاہے جزم ہو. یہ تین طرح کا ہوتا ہے. تین طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چاہے رفع ہو، مرفوع ہو، چاہے منصوب، چاہے مجرور، چاہے مجزوم. یہ تین طرح کا ہوتا ہے. یا تو اعراب لفظ میں دکھائی دیتا ہے تو یہ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اعراب ظاہر یا اعراب لفظی. اعراب ظاہری یا اعراب لفظی کہتے ہیں. تو اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ اعراب لفظی مورب کلمے کا وہ اعراب ہے جو لفظ میں دکھائی دیتا ہے. لیکن مورب کلمے، وہ مورب کلمہ کہ جس کا اعراب کسی وجہ سے دکھائی نہ دے، اسے کہتے ہیں اعراب تقدیری. تقدیر یعنی اس میں اعراب تو ہوتا ہے. اعراب تو کس سے ہے؟ آپ دوبارہ جوائن کیجئے. ہاں، اعراب تو ہوتا ہے، مورب کلمے کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اعراب کسی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا. اس لیے اعراب تقدیری. ایک اعراب ہوتا ہے محلی، یعنی اس مقام کا، اس جگہ کا اعراب. جیسے مورب کلمہ جہاں پہ تھا وہاں پر مبنی کلمہ آ جائے. مورب کلمے کی جگہ پر جی اگر مبنی کلمہ آ جائے تو لفظ تو ظاہر سی بات ہے مبنی کلمہ لفظ میں تو بدلتا ہی نہیں ہے، لیکن اس مقام کا تو اعراب ہے. مثلا فاعل کے مقام پہ بیٹھا ہے، فاعل بن کے، تو ظاہر سی بات ہے محلاً مرفوع ہوگا. مفعول کے مقام پہ بیٹھا ہے تو مفعول کا مقام منصوب ہوتا ہے، محلاً منصوب کہلائے گا. یعنی محلاً منصوب یعنی مقام کے اعتبار سے منصوب. محلاً منصوب یعنی مقام کے اعتبار سے منصوب. محلاً مجرور یعنی اس مقام کے حساب سے مجرور ہے. ٹھیک ہے، مقام کے حساب سے مجرور ہے. ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یاد ہے؟ تو اب ہم آپ کو اگر لکھوائیں جی اعراب لکھیں گے، کیونکہ میں نے کل ویسے سمجھا دیا تھا. آج آپ کو کاپی میں لکھنے کے حساب سے تھوڑا سا وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کاپی میں لکھنے کے لیے تاکہ آپ کاپی میں لکھ لیں اسے. اعراب، اس لیے میں اعراب کی قسمیں وہ مت سمجھیے گا کون سی، رفع، نصب، جر اور جزم. اس لیے میں آپ کو اس طریقے سے لکھواؤں گا کہ اعراب چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو، چاہے جزم. ٹھیک ہے، اعراب. اس لیے میں نے بریکٹ میں نیچے کیسے لکھ دیا کہ یہ والی قسمیں نہ سمجھ بیٹھے کبھی آپ کے اعراب کی چار قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم. نہیں، اعراب کی قسموں سے مراد چاہے رفع ہو، اعراب چاہے رفع ہو، اس کی تین صورتیں ہیں. اس کی تین صورتیں، یا تو وہ رفع دکھائی دے گا لفظ میں، یا دکھائی نہیں دے گا، یا اس کی جگہ مبنی کلمہ آ جائے گا. نصب بھی چاہے لفظ یا تو ظاہر میں دکھائی دے گا یا ظاہر میں دکھائی نہیں دے گا، یا نصب کی جگہ پر کوئی مبنی کلمہ آ جائے گا. ٹھیک، ایسے ہی جر سمجھ میں آ رہا ہے. کبھی آپ سوچے آپ سے کوئی کہہ رہا ہو اعراب کی کس قسم ہے، آپ چھوٹتے کہہ دیں رفع، نصب، جر اور جزم. آپ سے کوئی کہہ اعراب کسے کہتے ہیں اور کتنے ہیں، تو آپ کہیے گا اعراب مورب کلمے کے آخری حرکت کو کہتے ہیں جو اثر کو کہتے ہیں، جو عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے. اور چار طرح کا ہوتا ہے، رفع، نصب، جر اور جزم. اور یہ چاروں ہی یا دکھائی دیں گے یا دکھائی نہیں دیں گے، یا ان کی جگہ پر مبنی کوئی کلمہ آیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اعراب لفظی. اعراب لفظی جسے اعراب ظاہری بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعراب ظاہری. لفظی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ میں دکھائی دیتا ہے. ظاہری یعنی ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب لفظی. اعراب تقدیری جسے ہم پوشیدہ کہتے ہیں. تقدیری یعنی پوشیدہ. ایک ہوتا ہے اعراب
محلی. 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 محل کسے کہتے ہیں؟ محل مقام کو. مقام جگہ. مقام جگہ. مقام جگہ. ٹھیک ہے. میں بھی شیدر جی، بطول چودھری، تبسم، مریم خان، جی آپ محمد صادق، سیدہ لکھانی، صدف فاطمہ، ثاقب صاحب، ہنا میم، ہنا کوثر میم، سہیل، شیلا، تسکین زہرا. دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی آگا. جی آقا. تو اعراب چاہے رف ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو، یہ کوئی سا بھی یا تو لفظ میں ظاہری ہوگا، یا تقدیری ہوگا، یا محلی ہوگا. اعراب لفظی. محلی ہوگا. معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں جو کسی کا کھڑپڑ پڑپڑ ہو رہی ہے کسی کے ہاں. معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں جو لفظ میں دکھائی دے. ٹھیک ہے. معرب کلمے کا آپ کو اعراب ظاہری یا اعراب لفظی. معرب کلمے کے دیکھیے یاد رکھنا، معرب کلمے کا یہ ہوتا ہے اعراب، اور یہ بھی اس اعراب کو کہتے ہیں جو ظاہر میں دکھائی دے. مثال کے طور پر میں کہوں جاء سعید، مثالیں کل دے دی تھی میں نے. رأيت سعيدا، سمعت من سعید. سمعت من من سعید. سعید. تو اس میں اعراب لفظی یا ظاہر کون سا ہے؟ سعید میں ضمہ، سعید میں فتحہ، سعید میں جر. یہ ظاہری ہے، دکھائی دے رہا ہے. کیوں کہتے ہیں اسے ظاہری یا لفظی؟ کیونکہ لفظ میں دکھ رہا ہے، دکھائی دیتا ہے. دے رہا ہے. جی دکھائی دے رہا ہے. اور اعراب جی اعراب تقدیری، معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں. دیکھیے یاد رکھنا، معرب کلمے یہ دونوں اعراب معرب کلمے کے ہیں، لفظی ظاہری بھی اور تقدیری بھی معرب کلمے کے اعراب ہیں. جی جی. معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے ایسے دکھائی نہ دے. لفظ میں دکھائی نہ دے. دکھائی نہ دے. ہاں، اس دکھائی نہ دے. دکھائی نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں، دکھائی نہیں دے رہا. لیکن چھپا ہوا ہے. جی جیسے مثال دیجیے گا، جاء موسیٰ. دیکھیے موسیٰ اور مبنی کلمے کو گڑبڑ مت کر دینا. کبھی مبنی کلمے کی تعریف اتنی یاد کر لیں آپ کہ موسیٰ کو مبنی کہتے ہیں اٹھا کے. مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا، اور موسیٰ بدل ہی نہیں رہا کہیں، لہٰذا یہ مبنی ہے. ایسا مت کر دینا. جی. جی جی دکھائی نہ دے. موسیٰ سمعت من موسیٰ. تو دیکھیے موسیٰ معرب کلمہ ہے، اس کے اس اعراب کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے اس میں دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. نہیں دیکھ رہا. یس آقا. مبنی کلمہ اگر معرب کے مقام اور محل میں دونوں ورڈ لکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں. مقام اور محل، مبنی کلمہ اگر معرب کے مقام اور محل پر آ جائے تو اس مبنی کلمے کا اعراب محلی ہوگا، یعنی اس کا محل کا مقام ہوگا.
وہ مبنی تو بدلتا ہی نہیں ہے نا, مبنی تو بدلتا ہی نہیں ہے نا لفظ. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا. جی جی آقا. آقا. مبنی تو بدلتا ہی نہیں ہے لفظ, لیکن محل تو ہے اس کا. مثال کے طور پر سعید کی جگہ ہاذا آ جائے تو مورب کی جگہ آیا نہیں آیا, سعید کی جگہ آیا ہے. سعیدن کی جگہ آ جائے ہاذا, سعیدن کی جگہ آ جائے ہاذا. تو یہاں سعیدن مرفوع کیوں تھا؟ کیونکہ فاعل تھا. یہاں سعیدن منصوب کیوں تھا؟ کیونکہ مفعول تھا. سعیدن مجرور کیوں تھا؟ کیونکہ جر پر کسرہ کیوں تھا؟ کیونکہ مجرور کے مقام. تو اب یہاں پر ان مقامات پر اگر کوئی مبنی کلمہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ رفع کا مقام ہے, یہ نصب کا مقام ہے, یہ جر کا مقام ہے. تو اب اس مبنی کلمے کا مقام مقامی محلی ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے میں سیم مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. جا ہر جگہ جا اوپر جا ہاذا, رأیتو هذا رأیتو ہاذا, سمعتو من هذا. من ہاذا. دیکھیں اب یہ ہاذا ہے, جا فعل ہاذا کو کیا کہیں گے ہم؟ فاعل کہیں گے. فاعل کا مقام ہے, فاعل ہے محلن منصوب, مبنی پر سکون ہے لیکن محلن مرفوع ہے, محلن مرفوع ہے. رأیتو ہاذا میں ہاذا مفعول کے مقام پہ ہے نا, تو ہم کہیں گے رأیتو فعل و فاعل, تو فاعل ہے, ہاذا مفعول ہے, منصوب ہے, محلن منصوب ہے. مبنی پر سکون ہے لیکن کیونکہ مبنی ہے لیکن محل اس کا منصوب ہے. سمعت من ہاذا میں ہاذا من کا مجرور ہے, من آیا ہے اس کے اوپر, من جر دیتا ہے لیکن یہ مبنی ہے بدلتا نہیں ہے, لیکن یہ مقام تو مجرور کا ہے. تو کہیں گے یہ ہاذا محلن مجرور ہے. لکھ لیا آپ سب نے؟ جی نہیں آتا تھوڑا باقی. جی آقا. جی نشاط فاطمہ, صدف فاطمہ, معصومہ میم. جی آقا. السلام علیکم. جی اسکرین شاٹ لیا, جی آقا. مٹا دوں؟ جی 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 آقا. اب اس میں سے ہم نے اعراب کی قسمیں پڑھ لی, لیکن اس میں ایک چیز سوال رہ گیا ادھورا, بتائیے کیا؟ جی بولیے کیا چیز ادھوری رہ گئی؟ اعراب تقدیری ہوتا کہاں ہے؟ کہا تھا کسی وجہ سے دکھائی نہ دے. تو کون سی چیزیں ہیں جن کا اعراب دکھائی نہیں دیتا؟ اعراب جی کون سا چیزیں ہیں, کون سی چیزیں جن کا اعراب دکھائی نہیں دیتا. یہاں پہ سب نہیں گنا رہے ہیں, بس 3 گنائے ہیں, انہوں نے بعض لکھ رہے ہیں. بعض وہ اسم جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تقدیری یعنی پوشیدہ. جی تقدیری ہوتا ہے. تقدیری یعنی پوشیدہ, تقدیری یعنی بعض وہ اسم جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. نمبر 1 اسم مقصور, اسم مقصور. مقصور. تقدیری یا آئے گا. تقدیری ہوتا ہے. ایک ہے اس میں آپ سمدیہ میں جا کے پڑھیں گے, 7 مقامات گنائے ہیں انہوں نے جہاں اعراب تقدیری ہوتا ہے. بہرحال اس میں مقصور کسے کہتے ہیں آپ کو لفظ خاص طور سے سمجھ میں آیا ہوگا. مقصور جس کے وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو, الف مقصورہ ہو. اس میں مقصور, کیا اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ, کیا الف مقصورہ. مقصورہ نہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن تلفظ بہت گندا کرتی ہے. پھر بولیں گے, پھر کو کیا بولیں گے؟ پھر کو پھر پھر بولتے ہیں.
مجھے فخر ہے آپ کے اوپر، مجھے فخر ہے آپ کے اوپر، تو کہیں گے فخر، FAQR، مجھے فخر ہے. بھائی فخر کے معنی فقیری ہے اور فخر کے معنی فخری ہے، ناز ہے. پراؤڈ ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی مقصورہ کا مطلب کیا ہے؟ مقصورہ کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ کسرہ ہو، جس پہ کسرا کسرہ ہو. ہو. اور مقصورہ کا الگ مطلب ہے، مقصورہ کا الگ مطلب ہے جس پہ الف مقصور ہو. تو کتنا فرق ہے؟ پروناؤنسیشن صحیح کیا کیجئے، اردو کو، اردو کا قتل نہ کیا کیجئے. خاص کر کے لڑکیاں کو میں نے زیادہ دیکھا ہے یہ حرکت کرتے ہوئے. پروناؤنسیشن صحیح کیجئے، ورنہ اولاد کی تربیت میں اولاد کو تو بالکل ہی توتلا بنا دیں گے آپ لوگ. تو پروناؤنسیشن کا الگ ہے، کا الگ ہے، خا الگ ہے، خا الگ ہے. ٹھیک ہے. خا یس الگ ہے، آغا. گا الگ ہے. جی خا الگ ہے، فا جی الگ ہے. کبھی کہ میں پھر نہیں، پھر. ٹھیک ہے. وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ، الف مقصورہ، الف مقصورہ یعنی یہ الف مقصورہ یعنی لکھا ایسا. جی جی. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کہیں کہ اس میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ. بولیے. جی. ہاں اب یہ مت کہنا کہ اس میں الف مقصورہ کا ہے، نہیں، اس وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی، عصا، موسیٰ، صغرا، کبرا، عیسیٰ، عصا. ٹھیک ہے. حکم کیا ہے اس کا؟ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تینوں حالتوں میں اعراب. تقدیری ہے یہ. ہاں، تینوں حالت سے مراد کیا مطلب ہے؟ بولیے. مرفوع کی جگہ ہو، چاہے منصوب کی چاہے منصوب، تینوں حالت سے مراد کیا ہے؟ رفع، نصب اور جر. اور اگر فعل ہے تو رفع، نصب اور جزم. اگر اسم ہے، اگر اسم ہے تو رفع، نصب اور جر تین حالت. اور اگر فعل ہے تو رفع، نصب اور جزم. اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں، تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے. مثالیں یاد رہیں گی. جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت من موسیٰ. جاء عیسیٰ. عیسیٰ اب آپ کہیں گے کہ اتنی دیر سے ہم موسیٰ سن رہے ہیں، عیسیٰ کو بھی سن. جاء عیسیٰ، رأیت عیسیٰ، سمعت من عیسیٰ. سمعت من عیسیٰ. تینوں حالتوں میں دیکھ لیجئے. فاعل کی حالت، رفع کی حالت میں بھی، نصب کی حالت میں بھی، جر کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے. یس آغا. دوسرا ہے اس میں وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. یا متکلم کسے کہتے ہیں؟ وہ یا جب متکلم اپنے لیے ہوتی. کتاب، کتاب، کتابی، میری کتاب، میرا غلام. جی یس آغا. جیسے کتاب، کتابی، قلمی. مثال کتاب پلس یا، کتاب پلس یا، کتابی. غلام، غلامی. قلم، قلمی. جی ابن، ابنی. بنت، بنتی. بنتی. زوجتن، زوجتی. جی زوجن، زوجی. بس وہ اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف ہو، کوئی سا بھی اسم مضاف ہو سکتا ہے. کتاب، کتابی، قلم، قلمی. جی جی یعنی میرا قلم. السبورہ، سبورتی، میرا بورڈ.
اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بھی اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے جیسے جیسے جاء غلامی، جاء میرا غلام آیا، رأیت غلامی غلامی میں نے اپنے غلام سے سنا، دیکھا میں نے اپنے دیکھا غلام کو دیکھا، سمعت من غلامی میں نے اپنے غلام سے سنا، اپنا اپنا سمعت من غلامی. بتائیے اعراب کہیں دکھا تینوں حالتوں میں؟ غلامی غلامی غلامی. ٹھیک ہے. یہاں پہ جا ابنی میرا بیٹا آیا، رائے تو ابنی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سمے تو من ابنی میں نے اپنے بیٹے سے سنا، یا آگے جا بنتی میری لڑکی آئی، رائے تو بنتی میں نے اپنی لڑکی دیکھی، سمے تو من بنتی. ٹھیک ہے. جا والدی، والد کو کر لیجیے، جا والدی میرے والد آئے، رائے تو والدی میں نے اپنے والد کو دیکھا، سمے تو من والدی میں نے اپنے والد سے سنا. دیکھیے والدی تینوں حالتوں میں والدی رہا، اعراب دکھائی تو نہیں دیا. جی. تیسرا ہے، دیکھیے میں اس کو پہلے بھی لکھوا سکتا تھا لیکن اسے بعد میں، لیکن میں اس کو بعد میں لکھوا رہا ہوں کیونکہ ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے. لیکن اس میں منقوص، اس میں منفوس منقوص منقوص، اس میں اچھا منقوص. جی منقوص. یس ٹھیک ہے. منقوص وہ یائے مبنی کسے کہتے ہیں جی؟ کون بتائے گا یائے مبنی کسے کہتے ہیں؟ یا سکون یا جزم کے بعد دیر آ جائے. ہاں یا ساکن ہو، اس سے پہلے دیر ہو، کسرہ ہو. جی. یا ساکن مقد کسرہ. یائے مدی تو میں بنا کے دکھا دوں. یائے مدی ہو، یائے مدی ہو، جیسے قاضی، جیسے ہادی، قاضی، ہادی، القاضی، القاضی. دیکھیے یا ساکن مقل کسرہ ہے، بولیے. جی آغا. جی آقا. اس میں اس میں منقوص کا اعراب فقط حالت نصب نہیں، حالت رفع اور جر میں پوشیدہ ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن حالت نصبی میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جی رفع اور جر، رفع اور جر، اس میں منقوص کا اعراب فقط حالت رفع اور حالت جر میں پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن حالت نصب میں ظاہر ہوتا ہے. مثال دیکھیے جاء القاضی، جاء القاضی پوشیدہ ہے نا. قاضی، پوشیدہ ہے. قاضی صاحب آئے، جاء القاضی، قاضی آیا، جج آیا. لیکن جب میں کہوں گا رأیت پھر وہاں پہ کہوں گا قاضیہ، نصب میں ظاہر ہو گیا نہیں بھائی؟ مفعول ہے نا، منصوب ہوتا ہے، نصب ظاہر دکھائی دے رہا ہے ہوتا. لیکن سمعت من
قاضی، میں نے قاضی سے سنا. تو دیکھیے یہاں بھی پوشیدہ حالت جر میں، حالت جر میں پوشیدہ اور حالت رفع میں، لیکن حالت نصبی میں ظاہر ہے. دکھ رہا ہے ظاہر قاضیہ؟ جی تو وہ جی سر. اسم کچھ وہ تین اسم یہاں پہ ایسے گنائے جن کا اعراب پوشیدہ ہوتا ہے. ان دو کا تو تینوں حالتوں میں، اور اس کا حالت رفع اور جر میں پوشیدہ ہوتا ہے. اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے. اس میں مقصور کہیں بھی آ جائے، چاہے رفع کے مقام پہ، چاہے نصب کے مقام پہ، چاہے جر کے، اس کا اعراب پوشیدہ رہے گا. وہ جو ہے تک الف کی طرف مضاف ہو، والد والدی، غلام غلامی، چاہے وہ حالت رفع کی حالت میں آ جائے، چاہے نصب کی، چاہے جر کی، اعراب پوشیدہ رہے گا. پوشیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ہے نہیں. جیسے یہاں پہ کہا نا آپ نے جا سعید، جا فعل، سعید فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، ظاہر ہے. یہاں ایسے کہیں کہ جا فعل غلامی فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، لیکن پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ کا ضمہ ہے ہی نہیں، کہاں ہے پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، مٹا دوں، جی ختم والی کلاس. مٹا دوں. جی آقا. جی اگر مٹا دوں. یہ تیسرا درس ہمارا پورا ہو گیا. یہ پورا کل ہو تو پورا کل ہی گیا تھا، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تاکہ لکھوانے کے طور پر لکھوا دیتا، اس لیے تھوڑا سا وہ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں پڑھا دیا، تاکہ آپ کو فرصت مل جائے ایک درس کو 2-3 دن پڑھنے کی، اس لیے. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیں مباحثہ ضرور کرتے رہنا، مطالعہ ضرور کرتے رہنا، لکھتے ضرور رہنا، کیونکہ لکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے. حدیث ہے، معصوم ایسے ہی تھوڑا ہی ہے. معصوم کو معلوم ہے کس چیز کی ضرورت کتنی ہے، اسی حساب سے ان کے اقوال ملیں گے. اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا. لکھو اس لیے کہ جب تک لکھو گے نہیں یاد نہیں کر پاؤ گے. حدیث ہے معصوم کی، اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا. جب تک لکھو گے نہیں، جب تک یاد نہیں کر پاؤ گے. خدا حافظ. اور لکھتے ایک دفعہ آدمی مطالعہ کرتا ہے، ایک دفعہ سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، تو لکھتے میں بہت کچھ ذہن میں آتا ہے، پھر لکھتے لکھتے یاد بھی ہو جاتا ہے، پھر بعد میں بھی یاد ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے، خدا حافظ.